الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اس کے لاڈلے پیارے حبیب احمد مجتبیٰ نیر تابہ مہر درخشاں راحت قلوب عاشقانی سے دل شگستگاں خاتم النبیین سیدنا و مولانا احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں کروڑ ہا لکھو کھا ہدیہ درود و سلام پیش ہوں۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز مؤدب محترم محتشم سامعین و کرام، فخر اہل سنت سرمایہ اہل سنت خطیب پاکستان مقرری شان عالم نکتہ دان حضرت علامہ مولانا قادی محمد نعمت اللہ صاحب حافظہ اللہ تعالی، فخر اہل سنت سرمایہ اہل سنت خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا محمد حق نواز صاحب، دیگر معزز بزرگوں اور میرے دوستوں، پیکر شرافت و اخلاص و محبت ہر دل عزیز شخصیت جناب محترم محبی فی اللہ ہمارے بھائی چودھری محمد بدر نول صاحب، ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حاضر خدمت ہیں، چونکہ وہ اپنا ہمارا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ چودھری محمد شہباز نول صاحب فردوس کے بالا خانوں میں مولا کریم اعلیٰ مقام انہیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنی بخشش میں ڈانپے۔ وہ بھی بڑا پیار کرتے تھے۔ لمبا چوڑا واز نہیں، صرف چند مسائل ہیں۔ یہ ایک زیارت عشاقان مصطفیٰ سے ملاقات، عشاقان مصطفیٰ کی زیارت کا ایک بہانہ ہے جو ہم روزانہ کبھی کسی جگہ پہ کبھی کسی جگہ پہ سرکار کے غلاموں کی زیارت کرتے ہیں۔ ارشاد خداوندی ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا ہم قرآن میں وہ چیزیں اتارتے ہیں جو مومنین کے لیے شفا بھی ہیں اور رحمت بھی ہے۔ جب قرآن مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہوا تو پھر ماننا پڑے گا کہ قرآن دافع البلا بھی ہے والوبا بھی ہے۔ جب قرآن دافع البلا والوبا ہے تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ صاحب قرآن بھی دافع البلا والوبا ہے، حضور بھی مشکل کشا ہے، مصیبتوں کو دور فرماتے ہیں۔ اور اس مہینے کے اندر سرکار کے غلاموں، حضور کے گن گانے والوں، سرکار کے نام لیواؤ، تلاوت قرآن پاک کی عبادت ہے۔ اس مہینے کے اندر اعتکاف کی، نماز تراویح کی عبادت ہے۔ بیٹا بند کر دیں۔ نماز تراویح کی عبادت ہے اور پھر اعتکاف کی عبادت ہے۔ آج 27ویں کی خاص رات ہے۔ اللہ سب کو جاگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مہینے کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے بڑی مہربانی فرمائی ہے، عبادات عطا فرمائی ہیں، اور اس مالک کا کروڑ ہا شکر ہے کہ جس مالک نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر رمضان المبارک کی نیک ساعتیں عطا فرمائی۔ حضور کے گن گانے والوں، سرکار کے نام لیواؤ،
اعتکاف جو ہے آپ کے گاؤں میں ماشاءاللہ یہ حجرے دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی ہے، تو میرا یہ جی چاہتا ہے کہ جو اعتکاف کے متعلق جو اعتکاف کے مسائل ہیں ان کو بیان کیا جائے۔ حضرت ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان شریف کے آخری عشرہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ حضور کا ظاہری وصال مبارک ہو گیا۔ حضور نے یہ تو فرمایا ہے کہ میرا ظاہری وصال ہوگا، لیکن یہ نہیں ہے کہ مر کے مٹی ہونے والے ہیں معاذ اللہ حضور، وہ کسی اور کا نبی ہوگا جو مر کر مٹی ہونے والے ہیں، ہمارا نبی مر کے مٹی ہونے والا نہیں۔ میرے نبی آئے ہیں پھر گئے نہیں، نظام میرے نبی کا ہے، شریعت میرے نبی کی ہے، کلمہ میرے نبی کا ہے، نبی آئے ہیں پھر گئے نہیں۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ امی جان ام المومنین آپ فرماتی ہیں کہ رمضان شریف کا آخری عشرہ جب آتا تو سرکار بڑے اہتمام کے ساتھ اعتکاف فرماتے، اعتکاف کرتے بڑے اہتمام کے ساتھ۔ نبی پاک کے گن گانے والوں، حضور کے نام لیواؤ، سرکار کے عاشقوں، دوسری حدیث پاک اعتکاف کے بارے میں ہی حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتی ہیں کہ جب رمضان شریف کا آخری عشرہ ہوتا تو جتنی عبادت و ریاضت سرکار آخری 10 دنوں میں کرتے نا، اتنی کسی دن میں نہیں کرتے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے گن گانے والوں، حضور کے نام لیواؤ، سرکار کے عاشقوں، تیسری حدیث پاک ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ، یہ ساری روایات حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما آپ سے روایات ہیں۔ تیسری حدیث پاک آپ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رمضان شریف کا آخری عشرہ آ جاتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنا تہ بند کس لیتے، یعنی کہ عبادت کے لیے مستعد ہو جاتے، تیار ہو جاتے اور شب بیداری کرتے۔ آخری 10 دنوں میں سرکار شب بیداری کرتے اور پھر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے اہل خانہ کو جگاتے کہ وہ بھی شب بیداری کریں، ساری رات جاگ کے اللہ کی عبادت کریں۔ تو آج کل ہم ساری رات سوتے ہیں، یہ نہیں کبھی کیا کہ نوافل ادا کر لیں، تہجد کی نماز ادا کر لیں، قرآن خوانی کر لیں، تسبیح و تحلیل کر لیں، نہ بھائی، یہ جو آخری 10 دن ہیں یہ بڑے اہمیت والے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام خود بھی جاگتے، شب بیداری کرتے اور حضور اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے تاکہ وہ بھی حضور کے ساتھ مل کے ساری رات شب بیداری کریں۔ چوتھی حدیث پاک حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان شریف کے آخری 10 دنوں میں سرکار اپنا تہ بند کس لیتے، یعنی کہ محو عبادت ہو جاتے، عبادت کے لیے حضور تیار ہو جاتے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری 10 دنوں میں اپنے اہل خانہ سے جدا ہو جاتے۔ پانچویں حدیث پاک ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتی ہیں کہ جب رمضان شریف کی پہلی رات ہوتی، پہلی رات سے لے کے آخر رمضان تک حضور تشریف لے جاتے عبادت کے لیے باہر،
غاروں میں، اور پھر سرکار اپنی آرام گاہ کی طرف جتنی دیر تک رمضان شریف کا اختتام نہ ہوتا حضور گھر تشریف نہیں لاتے تھے۔ تو میرے پیارے آقا کے گن گانے والوں، یہ اعتکاف کرنا جو ہے یہ بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن ہم لوگوں نے اعتکاف کو بڑا آسان سمجھ لیا ہے۔ یہ اتنا آسان نہیں اعتکاف۔ اعتکاف کی بڑی سعادت ہے۔ اعتکاف کہتے کسے ہیں؟ مسجد میں اللہ کے لیے با نیت عبادت ٹھہرنا، اس کا نام اعتکاف ہے۔ مسجد میں اللہ کے لیے بنیت عبادت، یعنی کہ عبادت کی نیت سے رک جانا، ٹھہر جانا، اس کا نام کیا ہے؟ بولیے کیا نام ہے؟ اعتکاف۔ اور سب سے افضل ترین جو اعتکاف ہے وہ کرنا مسجد حرم شریف میں، یعنی کہ مسجد حرام شریف، حرم شریف، مسجد حرام شریف، ادھر اعتکاف کرنا سب سے افضل ہے۔ پھر اس کے بعد افضل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد، مسجد نبوی شریف، اور پھر ہر اس مسجد میں اعتکاف کرنا افضل ہے جس میں 5 وقت با جماعت نماز ادا ہوتی ہے۔ اور اعتکاف جو ہے اس کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معتکف کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ جو اعتکاف کرنے والا ہے نا، یہ گناہوں سے بچا رہتا ہے، گناہوں سے باز رہتا ہے، اور اسے نیکیوں کا اس قدر ثواب ملتا ہے کہ جیسے تمام نیکیاں کی، جس طرح ساری عمر دیاں ساریاں نیکیاں اس کر لیں نے، ہاں اس قدر نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ معتکف اعتکاف کرنے والا گناہوں سے باز رہتا ہے، گناہوں سے بچا رہتا ہے، اور اسے نیکیوں کا اس قدر ثواب ملتا ہے جیسے کہ تمام نیکیاں کی۔ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ، ان ہستیوں کو علیہ السلام کہنا بھی جائز ہے، رضی اللہ تعالی عنہ کہنا بھی جائز ہے۔ علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کر لیا وہ ایسے ہے کہ جیسے اس نے 2 حج اور 2 عمرے کر لیے، 2 حج اور 2 عمرے کر لیے۔ حج کرن جائیے تو کنے پیسے لگ دیں؟ ایک تے 15-16 لاکھ لگ جاندے نا جی۔ عمرہ کرن جائیے تے 4-5 لاکھ سارے اخراجات ڈالیے، 4-5 لاکھ۔ اعتکاف کرنے والا جو ہے اسے ثواب کیا ملتا ہے کہ جو اعتکاف کرتا ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملتا ہے۔ ہاں ایسے ہوتا ہے کہ جیسے اعتکاف کرنے والے نے 2 حج کر لیے، 2 عمرے کر لیے، اتنا ثواب ہے۔ اور اعتکاف جو ہے یہ عورت کے لیے گھر میں اعتکاف کرنا افضل ہے، مسجد میں عورت کے لیے اعتکاف کرنا مکروہ ہے۔ بعض دوجے بیلی آندے نے لو جی مسیتے بھی بیبیاں اعتکاف بہ سکدیاں نے، اور بھائی لو جی سرکار دے دور وچ بیبیاں آئیاں، خیمے لائے، حضور علیہ السلام تشریف لے آئے، سرکار نے انہاں خیمیاں نو پٹن دا حکم دیتا، فرمایا خیموں کو اکھاڑو، لے جاؤ گھروں میں جا کے اعتکاف کرو۔ میرے پیارے آقا کے گن گانے والو، حضور کے نام لے واؤ۔ مسجد میں عورت کا اعتکاف کرنا مکروہ ہے، گھر میں بیٹھنا افضل ہے۔ اور پھر جو اعتکاف کرنے والا ہے، اعتکاف کرنے والا معتکف، ہاں اگر ایسی مسجد میں بیٹھ گیا ہے جدھر جماعت نہیں ہوتی، 5 ٹائم دی جس مسجد وچ نماز نہیں ہوندی، ایسی مسجد وچ اعتکاف کرنا لا بیٹھ گیا تو وہ کی کرے؟ اپنی نماز پڑھتا جائے نہ، انہوں اجازت ہے کہ نال علی مسجد دے اندر اگر جماعت ہوندی ہے نا تو وہ جا کے اس با جماعت مسجد دے وچ جا کے نماز پڑھ سکتا ہے، اتنی کوئی اجازت ہے۔ اور اگر مسجد دے قریب کوئی جگہ مسجد ہے
اتنے جا کے وہ جمعہ ادا کر سکتا ہے، جمعہ کی نماز ادا کر سکتا ہے باجماعت، اور پہلے نہ جائے، جو مسجد قریب ہے جب جمعے کی دوسری اذان ہونے والی ہو اس وقت وہ جائے اور سنتیں پڑھ سکے، اتنا ٹائم لے کے جائے، زیادہ پہلے نہ جائے۔ اور سرکار کے گن گانے والوں، بعض اوقات اعتکاف کرنا لے اتنے ماشاءاللہ میں دیکھ رہے ہیں بزرگ بیٹھے ہوں گے، نہیں تو آج کل منڈی کی زیادہ اعتکاف بیٹھتی ہے، 10 بندے آ رہے ہیں، 10 جا رہے ہیں، دعوتاں چل رہی ہیں، موبائل چل رہا ہے، اور جناب دنیاوی گلاں، ایک کوئی اعتکاف نہیں۔ اعتکاف کی بڑی سختی ہے کہ بندہ جو ہے وہ بار بار وضو نہیں کر سکتا، بندہ بار بار جناب وہ غسل نہیں کر سکتا، بغیر شرعی عذر کے لباس چینج نہیں کر سکتا۔ یہ نہیں کہ جناب مجھے گرمی لگ رہی ہے تو میں ایک دن میں 10 بار نہا لوں یا 3 بار نہا لوں، نہ۔ ہاں اگر جسم سے بڑی بدبو آ رہی ہے، کپڑے بڑے گندے ہو گئے ہیں، بڑی بدبو آ رہی ہے یا شرعی عذر ہے، ناپاکی کی حالت ہے، تو پھر بندہ نہا سکتا ہے، وگرنہ بار بار نہیں۔ یہ اتنی احتیاط ہے۔ اور پھر جو بندہ پہلے دن کھانا لے کے آیا ہے اور وہی آئے اور جو پیغام لینا ہے دینا ہے ایک ہی بندہ، اور لباس لے کے جائے، دے کے جائے، کھانا لے کے جائے، برتن لے کے جائے، ایک بندے کی ڈیوٹی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہے، کوئی تمیز ہی نہیں، 10 آ رہے ہیں، 10 جا رہے ہیں، کوئی میرے پیارے آقا کے گن گانے والا۔ اور دوسری ایک اور گل ہے، بعض اوقات کار تو دوری اعتکاف کرنا لے، کئی ایسے بندے نے جگہ تے جنہیں روزہ ہی نہیں رکھیا ہوندا، اعتکاف کیتا ہوندا ہے لیکن روزہ نہیں ہوتا۔ حضور کے گن گانے والوں، سرکار کے نام لیواؤ، جس اعتکاف کرنے والے نے، معتکف نے روزہ نہ رکھا، اس کا اعتکاف جاتا رہے گا، اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ جس نے روزہ نہیں رکھا، بغیر روزہ کے اعتکاف نہیں، اس کی قضا آئندہ رمضان میں پوری کرنا ہوگی۔ اور سرکار کے گن گانے والوں، حضور کے نام لیواؤ، روزہ رکھنا جو ہے یہ ضروری ہے اعتکاف کرنے والے کے لیے، روزے کے بغیر اعتکاف نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور دوسرا، بعض اوقات بندے اعتکاف کرنے والے وہ چپ چاپ بیٹھ جاتے ہیں، لو جی میں نے اگر کسی سے کچھ بات کہی تو میرے اعتکاف میں کوئی فرق نہ آ جائے، کوئی جناب نقص نہ پیدا ہو جائے۔ وہ بنیت عبادت اگر چپ رہنے کو ثواب کا کام سمجھے تو یہ مکروہ تحریمی ہے، نہ دینی مسئلہ پوچھے، نہ بیان کرے، نہ قرآن پڑھے، نہ تسبیح و تحلیل کرے، چپ چاپ بیٹھا رہے کہ میں جناب عبادت کر رہا ہوں۔ اور اگر بنیت عبادت چپ چاپ رہنے کو وہ اگر عبادت کا کام سمجھے تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ وہ بندہ قرآن پڑھے، تسبیح و تحلیل کرے، دینی مسائل پوچھے، سمجھے، سیکھے، اپنے علامہ صاحب سے، اپنے اساتذہ سے سیکھے، پڑھے، حضور کے گن گانے والوں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اگر پورے گاؤں میں سے ایک بندہ بھی اعتکاف نہیں کرتا، یہ اعتکاف ہے کیا؟ یہ سنت کفایہ ہے، سنت کفایہ۔ ہاں اگر گاؤں میں سے یا علاقے میں سے کوئی بندہ اعتکاف نہیں بیٹھا تو سب سے مطالبہ ہوگا، سب سے پوچھ ہوگی۔ اگر گاؤں میں سے یا شہر میں سے یا محلے میں سے کسی ایک بندے نے اعتکاف کر لیا تو سارا شہر، سارا علاقہ، سارا گاؤں بری ذمہ ہو جائے گا۔ حضور کے گن گانے والوں، یہ اعتکاف اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور جو بیٹھے ہیں اللہ ان کے اعتکاف، ان کی عبادتیں اور ہمارے روزے، نماز تراویح اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور آج کی رات یہ جو ہے یہ جاگنے کی رات ہے، اور 10 راتیں مسلسل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شب بیداری کرتے۔ ہم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو شب بیداری کرے تراویح کے بعد اور اپنے اہل خانہ کو جگائے کہ تم بھی شب بیداری کرو؟ یہ حضور کی سنت ہے۔ اور ان راتوں میں تاک رات جو ہے اسے تلاش کرو۔ آج کی جو خصوصاً رات ہے آپ کی اس مسجد میں محفل پاک ہو، اور یقیناً ہوگی انشاءاللہ، ساری رات ساری کا اہتمام کریں، جاگنے کی کوئی ترکیب بنائیں تاکہ ساری رات لوگ جاگ کے شب بیداری کریں، آپ کی مسجد میں رونق ہو، پتہ چلے کہ آج 27ویں کی رات ہے، گہما گہمی ہو۔ حضور کے گن گانے والوں، سرکار کے نام لیواؤ،
وقت بڑا شارٹ رہ گیا ہے۔ یہ جو مکانات ہیں یقین جانیں جس مقصد کے لیے ہم آئے تھے نا اس مقصد کو ہم بھول گئے، اور جس مقصد کے لیے نہیں آئے تھے اس کے پیچھے ہماری دوڑ لگی ہے۔ اور یہ ہم جناب کوشش کرتے ہیں، میرا مکان 2 منزل ہے، میری کوشش ہوتی ہے یار 4 ہو جائے، اور دوسرے کی کوشش ہوتی ہے 6 ہو جائے۔ میں نے ٹیلیں منگوائی ہیں لاہور سے، دوسرے کی ہوتی ہے کہ میں کراچی سے منگواؤں، مقابلے لگے ہیں۔ میرے پاس 1 گاڑی ہے، کوشش ہے 2 ہو جائیں۔ حضور کے گن گانے والوں، یہ ساری ہر چیز ادھر چھوڑ کے چلی جانی ہے، اور یہ ہمارے مکان نہیں، کسی اور نے آ کے رہنا ہے، اور ہمیں کوئی بنا کے دے گیا، ہم رہ رہے ہیں، ہمارے بڑوں نے بنائے، ہم رہ رہے ہیں، آگے ان کے بڑوں نے بنائے، یہ عارضی ہیں، یہ گھونسلے ہیں، چھوڑ کے چلے جانے ہیں بھائی، رہنا کسی اور نے ہے۔ جو ہمارا دائمی مکان ہے جس کے اندر ہم نے پوری زندگی پورا قیامت تک رہنا ہے، اس کے لیے ہماری تیاری کوئی نہیں، یہ چھوڑ کے چلے جانا ہے، یہ عارضی ہے، حلال حرام میں تمیز نہیں، بس جیسے بھی آئے۔ حضور کا فرمان ہے یاتی علی الناس زمان ام من الحرام ام من الحلال، میری امت پہ ایک ایسا وقت آ جائے گا حلال اور حرام میں تمیز ختم ہو جائے گی۔ بیٹا باپ کا گلا کاٹ رہا ہے، باپ بیٹے کا کاٹ رہا ہے، بس آنا چاہیے ہماری توانائی کہ میری کوٹھی پینڈچنا یہ سب تو اچھی ہوئے دنیا ویکھے۔ اور بھائی یہ کدی نہیں کہ جسل میں دنیا تو جان تو میں چور پائی میری 4 پائی لوگ اٹھان تو لوگ اڈیاں چاہ چاہ کے ویکھن، واہ بھائی زندگی تے گزار کے گیا نا سرکار دی غلامی، یہ ساری خواہش کوئی نہیں۔ بس یہ خواہش ہے کہ بندہ دیکھے بھائی چودھری صاحب دی کوٹھی گڈی چنگی ہے، اور خدا کی قسم چلے جانا ہے۔ ہم اس مقصد کے لیے نہیں آئے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس لیے کہ اچھے عمل کر کے کون آتا ہے میرے پاس، مقصد یہ تھا، لیکن اس کو بھول گئے، جس کے لیے نہیں آئے تھے اس کے پیچھے دوڑ لگی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت کی فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی اس مسجد کے نمازی جتنے دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی بخشش فرمائے، اللہ پاک اس گاؤں کی خیر فرمائے۔ مولانا صاحب ہمارے بھائی ہیں، اللہ تعالی ان کے علم و عمل میں حلم میں اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔